کیا ہوا بھائی فیض اتنے خاموش ہو؟ جب دلہن ملنے ہی رہی تھی تو روز منتیں ختم نہیں ہوتی تھی کہ دلہن مل دلا دو، میری شادی کروا دو۔ اب جب دلہن کو دیکھنے آئے ہیں تو جناب گم بیٹھے ہیں۔ ارشد سے شرارت سے فیضی کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے خاموشی کو سب نے ہی محسوس کیا تھا، وہ خاموش رہنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ ہر وقت شور و غل لگائے رکھنا، سب کو ہنساتے رہنا، وہ خود بھی خوش رہتا تھا اور اپنے سے جڑے رشتوں کو بھی خوش رکھتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ سب گھر واپس آئے تھے، اس وقت لاؤنج میں بیٹھے فیضی کی ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ فرحان حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کی شادی کو بمشکل 6 ماہ ہوئے تھے اور ان 6 مہینوں میں وہ کافی بدل گئی تھی۔ پراعتماد تو وہ پہلے بھی تھی، اب اس کے ہر انداز سے ایک الگ سا وقار جھلکتا تھا۔ عرصہ کی بات پر حفصہ نے بھی بغور اسے دیکھا۔ کچھ بھی تو نہیں؟ ہاں نا، اب دیکھیں، منگنی پر ہی ٹرخا دیا ہے مجھے ظالموں نے۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے عرصہ کی جانب دیکھ کر بولا، کچھ بھی ہو، بیبی ایلیفینٹ کی وجہ سے وہ اپنی فیملی کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا تو میرے بھائی کیا خیال ہے رخصت کر دیں گے تجھے؟ حیدر نے ہنستے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ حد ہے بھائی، کیا پاکستانی فلموں والی شبنم ہوں جسے آپ رونے کی منحوست کی وجہ سے رخصت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ وہ تب ہی تو گیا۔ میرے بھائی دکھڑے تیرے شبنم سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ سب محظوظ ہوتے مسکرا اٹھے۔ وہ غیر محسوس انداز میں سب کے بیچ سے اٹھتا حفصہ کے پاس آ بیٹھا، جو ان سب سے کچھ الگ بیٹھی تھی۔ جس دلہن کے لیے اتنا تڑپ رہا تھا وہ تو شادی سے بہتر مرنا خیال کر رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر جل بھن رہا تھا۔ حفصہ کی گود میں سر رکھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ وہ پریشان ہے۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، کیا بہت ناراض ہے حریم؟ حفصہ نے نرمی سے سوال کیا۔ ناراض نہیں ہے بھابی، بدگمان ہے وہ، بری حد تک بدگمان ہے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے دھیرے سے بولا تھا، کوئی بات نہیں، ہم بدگمانی دور کر لیں گے، لیکن اس طرح تمہاری اداسی سے نہیں میرا بھائی، اس طرح بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجھے میرا ہنستا ہوا فیضی چاہیے۔ اس کے بالوں کو بکھیرتی ہوئے خوشی سے بولی تھی۔ مجھے بھی آپ کی بہن مجھ سے لڑتی ہوئی اچھی لگتی ہے بھابی، اس طرح روتی ہوئی نہیں جیسے آج وہ رو رہی تھی، لیکن جو باتیں آج اس نے مجھ سے کہی ہیں نا بھابی، مجھے تکلیف ہوئی ہے اس کی باتوں سے۔ وہ تو نفرت کرنے لگی ہے بھابی مجھ سے، ہم تو بچپن سے ہی ایسے ہیں نا بھابی، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی ہم ایک دوسرے کو منانے کی، اپنی صفائیاں دینے کی، لڑ جھگڑ کر ہم خود ہی مل جایا کرتے تھے، تو پھر اتنی بدگمانی کہاں سے آ گئی بھابی؟ وہ دکھ سے بول رہا تھا۔ حفصہ کو حریم پر اچھا خاصا غصہ آیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی فیضی اتنی جلدی کسی بات پر سیریس نہیں ہوتا تھا۔ تم میری بات سنو، وہ بھی تھوڑی پریشان ہے اچانک سب ہونے کی وجہ سے۔ فیضی تم پریشان نہیں ہو بیٹا، میں ٹھیک کر دوں گی سب بچے، تم جانتے تو ہو اسے۔ حریم کی بات میں اچھی سی خبر لینے کا ارادہ کرتے اسے نرمی سے کہا تھا۔ جواب میں وہ مسکرا اٹھا، مجھے نہیں یاد ماما کیسی تھی بھابی، آپ کو دیکھتا ہوں تو بالکل آپ جیسی تھی، مائیں ایسی ہی ہوتی ہوں گی نا بھابی جیسی آپ ہیں، اولاد کی ہر تکلیف میں تڑپ جانے والی۔ اس کی گود میں منہ چھپائے وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ حفصہ بمشکل اس کی آواز سن پا رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مما کو بہت یاد کرتا ہے۔ ماما یاد آتی ہیں تمہیں بہت؟ حفصہ نے اپنی گود میں چھپے اس کے سر کی جانب دیکھتے سوال کیا تھا۔ ریان بھیا نے کبھی محسوس نہیں ہونے دی ماما یا بابا کی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ماما بہت یاد آتی ہیں۔ دل میں جب بہت سا غبار بھر جائے تو دل کہتا ہے نا کوئی شفیق سی گود ہو جس میں اپنے سارے غم بہا لیے جائیں۔ اس وقت بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے، لیکن جب سے آپ آئی ہیں نا ہمارے گھر، اس شدت میں بہت کمی ہو گئی ہے۔ میرے پاس ایک گود ہے جس میں ساری فکریں اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تھینک یو بھابی۔ اس سے چہرہ اب بھی نہیں اٹھایا تھا، اس کی آواز میں وہ کرب واضح محسوس کر رہی تھی۔ بڑی بہنیں ماں ہی ہوتی ہیں، اگر میں پیار کے 2 بول اور محبت بھرا لمس میں تمہاری کچھ فکریں کم کر دیتی ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے فیضی، اس رشتے کا کمال ہے جس رشتے سے میں یہاں ہوں۔ آئندہ تھینک یو نہیں کہنا مجھے۔ محبت سے اس کے بال سنوارتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولی تھی، چلو اب سو جاؤ جا کر، بے فکر ہو کر، بعد میں دماغ ٹھکانے لگائیں گے تمہاری بیبی ایلیفینٹ کا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لاؤنج خالی تھا، مطلب ان دونوں کو بات کرتا دیکھ وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ اب آپ کے شوہر نامدار کر مجھے ڈانٹیں گے کہ ان کی بیوی کو اتنی دیر بٹھائے رکھا۔ وہ منہ بنا کر بولا، اسے سہارا دیتا وہ کمرے تک آیا تھا۔ اب ٹینشن نہیں لینا کسی بھی بات کی۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ اسے ایک بار پھر ہدایت کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ریان بیڈ پر بیٹھا کوئی فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سرا سے تمام فائل سمیٹتا ٹیبل پر رکھنے لگا۔ حفصہ کو محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہا ہو، لیکن اسے سوال کرنے کی عادت تو اس کی تھی ہی نہیں۔ اب بھی وہ اس سے پوچھ نہیں سکی۔ مسکراتی اس کے نزدیک آئی۔ کیا باتیں ہو رہی تھی فیضی؟ اس کے کچھ قریب کرتے وہ اپنی پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ حریف کی ریاکشن کی وجہ سے کچھ پریشان تھا وہ، اس کے بتانے پر وہ سر ہلا گیا۔ روز کی طرح اس کے پیر اپنی گود میں رکھ کے مالش کرنے لگا۔ حفصہ پیروں کے بعد اس کو ہاتھوں کو تھامتا اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ حفصہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت تھک گئی تھی، اس کے قریب لیٹتے ہی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ یہ کب آئے گا؟ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں اس کا انتظار کرتے ہوئے۔ اس کے ہاتھوں پر آئل لگاتا نرمی سے مالش کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔
حفصہ ہنس پڑی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ کتنی ہی شاپنگ کر چکا تھا، اب اس کے لبوں پر ہر وقت یہ صرف یہی سوال تھا۔ وہ آئینے کے آگے پرسوچ انداز میں سامنے نظر آتی اپنے عکس پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ کتنا نکھار آ گیا تھا اس کی شخصیت میں، کتنی بدل گئی تھی وہ۔ لمبے بالوں کی کٹنگ اور کچھ پروٹین ٹریٹمنٹ کی وجہ سے نکھر گئے تھے۔ نرم ہاتھوں کو دیکھتی اپنے سجے سنورے وجود پر نظر ڈالی۔ کتنی عرصے بعد آج وہ تیار ہوئی تھی۔ شادی جن حالات میں ہوئی تھی یہ سب تو کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا، اور فرحان سے شادی سے پہلے تو اس سب کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چینج کر کے آئی، کمرے میں آیا تو نظریں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی عرصہ پر پڑی۔ گیسو بکھرے ہوئے گھٹائیں بے خود، آنچل لٹکا ہوائیں بے خود، پرکیف شباب سی ادائیں بے خود، گاتی ہوئی سانس سے فضائیں بے خود۔ قدم بقدم چلتے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، نرمی سے اس کے بالوں کو چھوتے اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو کو اندر اتارتے ہوئے گنگنایا تھا۔ اپنے ساتھ اس کے عکس کو دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمیشہ کا کیا جانے والا سوال تھا۔ دیکھ رہا ہوں مسکرانا سیکھ گئی ہو تم، اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ سادہ لہجے میں بولا تھا۔ محبت کرنا سیکھ گئی ہوں، وہ مزید دلکشی سے مسکراتی بولی تھی۔ وہ سر ہلاتا محظوظ ہوا تھا۔ اس کی حاضر جوابی پر تو ہمیشہ ہی محظوظ ہوتا تھا۔ کون سکھا رہا ہے اب اس ذات کو محبت؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے چہرے کے گرد گالوں سے اٹکیلیاں کرتی لٹوں کو انگلیوں پر لپیٹتا وہ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ بہت محنت کی ہے؟ کسی نے محنت راہے گا تو نہیں جاتی نا؟ اس کی جانب دیکھ کر کہتی وہ بالکنی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ یکدم ہی ٹھنڈی ہوا وجود سے ٹکراتی تقویت بخش رہی تھی۔ سونے کا ارادہ نہیں ہے آج؟ وہ حیران تھا، ایسے وہ ہاتھ کے ساتھ ہی بے خبر سو جاتی تھی۔ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا ارادہ ہے۔ خود ہی اس کے قریب ہوتی، اس کے شانے پر سر رکھتی، وہ اسے سرشار کر گئی تھی۔ ذہن نصیب خادم کی تمام زندگی حاضر ہے۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے بازو اس کے گرد پھیلائے۔ آج وہ خود اس کے نزدیک آئی تھی۔ اس کا مان رکھنا تو اس پر واجب تھا۔ سیاہ آسمان پر تاروں کے درمیان چمکتا چاند، ٹھنڈی ہوائیں اور اس پر اس کی سنگت۔ موسم اتنا خوشگوار نہ بھی ہوتا تو اسے حسین تر لگتا۔ آج میں خود کو حسین لگ رہی تھی فرحان، اس لیے نہیں کہ آج میں تبدیلی آئی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ میرے شوہر کی آنکھ مجھے بتاتی ہے کہ مجھ سے کوئی حسین نہیں ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کے لیے میں کیا ہوں، کیسی ہوں فرحان۔ میں آپ کے لیے حسین ہوں، خوبصورت ہوں، یہ میں جانتی ہوں، کچھ جانا ہی نہیں چاہتی۔ میرے لیے میری دنیا، میری کائنات فرحان مرتضیٰ ہیں۔ آپ کو اچھی لگتی ہوں تو ساری دنیا کو اچھی لگتی ہوں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کی تمام محبتیں میری جھولی میں ہیں۔ اس کے وجود میں چھپے ہر اس بات کا اعتراف کر رہی تھی جس کا کبھی فرحان مرتضیٰ نے اس سے عہد کیا تھا، وہ اپنا عہد نبھا گیا تھا۔ وہ اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کی دنیا فرحان مرتضیٰ ہے اور اس کی نظر میں حسین ہے، دنیا کی نظر میں حسین ترین ہے۔ بنا کچھ کہے اس نے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا جس میں بہت زیادہ محبت اور احترام تھا، عقیدت تھی۔ وہ مطمئن سی ہوتی آنکھیں موند گئی۔ اپنی نیچر کے برخلاف جتنا اظہار وہ کر دیتا تھا اتنا ہی کافی تھا۔ اس کی ذات میں سنجیدگی تھی، وہ چاہ کر بھی زیادہ نرم نہیں ہو پاتا تھا، لیکن عرصہ جانتی تھی اس سنجیدگی سے کہیں زیادہ اس کے ساتھ میں محبت تھی، وہ جو اچھی طرح محسوس کر چکی تھی۔ وہ آفس سے واپس آیا تو پورا اپارٹمنٹ غیر معمولی طور پر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوں تو ریبا اور خاموشی دونوں ایک جگہ بھی موجود نہیں رہ سکتے۔ کل رات جب وہ کافی دیر سے واپس آئے تھے، صبح بھی اسے جلدی کالج بھیجنے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکا تھا۔ کالج سے واپسی پر اسے فیضی نے ڈراپ کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ آج وہ کچھ جلدی ہی واپس آ گیا تھا۔ بیوی یار کہاں ہیں آپ؟ لاؤنج میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا۔ سامنے بیڈ پر چہرہ ہاتھوں پر گرائے بیٹھی ریبا کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پہ پھول گئے تھے۔ ریبا یہ کیا ہوا میرے دل؟ یہ کیسے ہوا؟ اس کے دوسرے کان پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا اس نے خود کی تھی۔ برابر میں کوکو اس کے غم میں شریک اپنا منہ حیدر کے تکیے پر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ باقی بچی جگہ پر فرسٹ ایڈ کی تمام چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ میں ایک کان والا نہیں بننا چاہتا تھا، آپ سے کہا تھا میرا دوسرا کان بھی اس جیسا کروا دیں، آپ نے کہا چپ۔ خاموش علیشہ چڑیل کے لیے گیمبو کو ڈانٹا، نظریں جھکائے زور و شور سے سر ہلاتے وہ بالکل اسی کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پہلی فرصت میں اس کے کتے کو اپنی جگہ سے ہٹا کر وہ وہیں کھڑا انگلیوں سے پیشانی مسلتا اس کی بات سن رہا تھا۔ اگر ابھی وہ اس کی بات کے بیچ سے بھی اسے کچھ کہتا تو اسے یقین تھا کہ اگلا بھی کوئی کام وہ اسے بتائے بغیر یوں ہی سر انجام دے گی، تو اس لیے آپ نے دوبارہ مجھ سے نہیں کہا بلکہ خود ہی اپنا دوسرا کام بھی اس جیسا کرنے کی کوشش کر لی۔ اس کی بات پر سر ہلاتے اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، جواب میں سر جھکائے اس بات پر گردن ہلا رہی تھی۔ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے اسے خود سے نزدیک کیا۔ اس کے ڈانٹنے کا ہی نتیجہ تھا، وہ کچھ کر بیٹھی تھی۔ کتنے فیصد کامیابی ہوئی آپ کی کوشش؟ کر لیا آپ نے اپنا کان ویسا ہی؟ اس کے کان سے پٹی ہٹاتے اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر سوال کیا۔ جواب میں وہ خاموش رہی تھی۔ پٹی ہٹتے ہی اس کی رگیں غصے کی شدت سے تن گئی تھی۔ وہ خود کو اچھا خاصا زخمی کر چکی تھی، اسے غصہ خود پر تھا کیا تھا جو کل ہی اس کا دوسرا کان بھی چھدوا دیتا۔ تھوڑی سی تکلیف سے بچانے کی کوشش یہ تھی اور یہاں اس کی بیوی نے اپنے کان کاٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
کس چیز سے کیا ہے یہ؟ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے درست لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے کوئی خاموشی سے نوکیلی چیز اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ حیدر نے دیکھا اس کا اسپنر تھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ سیریسلی اس سے کہاں چیزیں ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ واقعی بے گم تھی۔ اتنی نوکیلی اور چیز کوئی اپنے جسم سے لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ تو ریبا تھی جو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ کس وقت کیا سوچتی تھی یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اٹھے، یہاں آ کر بیٹھے۔ بنا کسی نرمی اس نے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جو تکلیف سے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، پلکیں جھپک کر آنسو باہر آنے سے روکتی صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ سختی سے لب بیچے اب بیڈ سے فرسٹ ایڈ کا سامان اٹھا رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھنے کے باوجود وہ نرم نہیں پڑا تھا۔ اس کا چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے زخم کو جائزہ لیا۔ شکر تھا کہ گہرا کٹ ہونے کے باوجود نیچے تک نہیں تھا، ورنہ کان کٹوانے کی خواہش پوری ہو ہی جاتی۔ زخم صاف کرنے کے لیے روئی میں اسپرٹ لے کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو اپنی غلطی پر نادم ہونے کے ساتھ تکلیف میں بھی تھی۔ اس کی سنجیدگی کا اثر تھا یا تکلیف کی شدت اس کی تھوڑی کانپ رہی تھی۔ سرخ گال آنسو سے تر ہو رہے تھے۔ حیدر نے بے اختیار ضبط سے آنکھیں میچی۔ دل تو کر رہا تھا ابھی اسے سینے سے لگا لے، لیکن اس وقت نرمی کرنے کا مطلب تھا کہ اسے مزید تکلیف دینا۔ وہ تھوڑا سا بھی نرم پڑتا تو نہ وہ زخم صاف کرواتی اور نہ اسے کور کرنے دیتی۔ تھوڑا سا درد ہوگا، اس سے برداشت کرنا ہے۔ اچھا، یہاں سر رکھ لیں۔ اپنا ایک پیر صوفے پر کونے پر رکھتے اس نے نرمی سے اس کا سر اپنے زانے پر رکھا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر اس نے پھولے گالوں سے اس بات میں گردن ہلائی۔ اسپرٹ زخم پر لگتے ہی وہ تڑپ کر رونے لگی۔ حیدر اب نہیں کروں گا کبھی، درد ہو رہا ہے، میرا پورا کان کٹ رہا ہے، بچا لیں۔ جلن کی شدت بڑھتے ہی وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ بس ٹھیک ہو جائے گا، اب یہ صاف نہیں کرتے تو انفیکشن ہو جاتا میری جان۔ آپ مجھ سے کہتی میں چھدوا دیتا آپ کا کان۔ خود آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا زیادہ کٹ لگا لیا ہے۔ نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا تھا۔ لہجہ خود بخود نرم ہو گیا تھا۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، میں ویک بھی نہیں ہوں۔ یہ پورا کٹ گیا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے کب کے روکے آنسو باہر نکال رہی تھی۔ مل گیا مجھے سرپرائز، اس کی کمر سے ہلاتا وہ گہری سانس دے کر بولا۔ بہت مشکل سے اسے چپ کروانے کے بعد اس نے زخم پر آئنمنٹ لگایا، کمرہ سمیٹ کر اپنے ساتھ سے بھی لنچ کروانے کے بعد اسے پین کلر دیا۔ حیدر وہ چائے لے کر کمرے میں آیا۔ جب بیڈ پر بیٹھی ریبا نے اسے پکارا۔ جی، وہ اب بھی سنجیدگی سے بولا تھا۔ کوکو کو بھی کھانا دے دیں گے پیارے حیدر؟ بیڈ پر بیٹھی وہ پیار سے بولی تھی، بے ساختہ لبوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے۔ وہ خاموشی سے اس کے کتے کے لیے کھانا نکالنے چل دیا۔ اسے پیپسی بھی دے دے، اس نے اندر ہی سے آواز لگائی تھی۔ حیدر نے خونخوار نظروں سے اس کتے کی جانب دیکھا۔ کمرے میں آ کر بنا کچھ کہے وہ چائے کا کپ لیے کونے میں رکھے couch پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے اپنی جانب متوجہ نہیں پا کر بیڈ سے اٹھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بے نیاز بنا گھونٹ گھونٹ چائے پی رہا تھا۔ چند لمحے اس کے کچھ کہنے کا انتظار کرنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ اٹھاتے خود بھی جیسے تیسے couch پر ایڈجسٹ ہوتی گئی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کپ اس کے لبوں سے لگا کر اس نے بظاہر لا تعلقی ظاہر کرتے پوچھا تھا۔ اپنے حیدر کے پاس آیا ہوں۔ جتار کر کہتی وہ مزید قریب ہوتی لیٹ گئی تھی۔ اپنے حیدر کو تکلیف کا کوئی خیال ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اپنے ساتھ ہی خون خرابہ کر رہی ہیں؟ اس سے حیدر کو کتنی تکلیف ہوگی؟ بوڑھا داجان کا ہے، اپنی باری آنے پر حیدر آپ کا ہو گیا وہ تو بھرا بیٹھا تھا۔ نرمی سے بالوں کو کان کے پیچھے سے ہٹاتے شکوہ کیا۔ آپ کا بھی ہونا جلدی سے بولی تھی، صرف سرپرائز دینا چاہتا تھا، آپ میں بریو ہونا اس لیے ایسا کر کے خود پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ پھر میں اتنا رویا، پھر اس کو ہٹا کر پٹی کر لیا، لیکن آپ نے پٹی کھول کر مجھے پنش کیا، میں کچھ نہیں بولا۔ اب سوری بھی کہہ رہا ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا رخ اپنی جانب کرتی وہ سمجھداری سے اسے سمجھا رہی تھی۔ سزا نہیں دی آپ کو، دوا لگانے کے لیے صاف کرنا ضروری تھا۔ اس کے اسپرٹ سے زخم صاف کرنے کو وہ سزا سمجھ رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے نا؟ وہ فکر مندی سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑا تھوڑا اس کے سینے پر سرکتی ہوئی بولی تھی۔ آئندہ کبھی آپ نے اس طرح کی بے وقوفی کی نہ ریبا تو میں معاف نہیں کروں گا آپ کو۔ اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لیں یہ بات، خود کو کوئی نقصان کبھی نہیں پہنچایا آپ نے تو مجھ سے نرمی کی کوئی امید نہیں رکھیے گا۔ نرمی سے اسے کھڑا کرتے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ زور زور سے سر ہلا کر اس کی ہر بات پر حامی بھر رہی تھی۔ فیضی پلیز فون اٹھا لو۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتی مسلسل فیضی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کل سے آج تک پورا دن ہو گیا تھا اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی بھی وہ نہیں آیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اسے اس طرح ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کل سے جو تھوڑی بہت پریشانی تھی وہ حفصہ کی کال پر مزید بڑھ گئی تھی۔ حفصہ نے اسے اچھی خاصی سنائی تھی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ کس طرح کل فیضی اپنی مما کو یاد کر رہا تھا۔ وہ چاہے آپس میں لڑتے ہوں، آپس میں دوستی بھی اتنی ہی اچھی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی سمیہ بیگم کو وہ شدت سے کب یاد کرتا ہے، مطلب وہ واقعی اس کا دل دکھا چکی تھی۔ فیضی میں بات کرنا چاہتی ہوں تم سے، پلیز کال ریسیو کر لو۔ کچھ سوچ کر اس نے میسج سینڈ کیا۔ معذرت کے ساتھ میں کہ انتہائی گھرا ہوا آوارہ بدماش شخص ہوں جس کے ساتھ شادی کرنے سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔
مہربانی کر کے میسج کر کے اپنے نازک ہاتھوں کو تکلیف نہ دیں۔ اب مجھے کال یا میسج کرنے کی زحمت کی تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ حریم مرتضیٰ لمحے میں جواب موصول ہوا تھا۔ حریم نے خوشی سے فون اٹھایا۔ میسج پڑھ کر ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ حریم مرتضیٰ، اس کے دل پر یہ نام گھوسے کی مانند پڑا تھا۔ وہ تو اس کا بیسٹ بڈی تھا، کتنی ہی بار غصے میں اسے اچھا خاصا پیٹ چکی تھی، وہ کبھی ناراض اس طرح نہیں ہوا تھا، اور اب اس کے چند جملوں نے اسے بیبی ایلیفنٹ سے حریم مرتضیٰ بنا دیا تھا۔ پہلی بار اسے اپنا نام زہر لگ رہا تھا۔ وہ کیوں اس کی فکر، اس کا پیار پہلے محسوس نہیں کر پائی؟ اپنے گال پر نمی محسوس کرتے اس نے گالوں کو چھوا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہاں، شاید اس کی ناراضگی پہلے کبھی برداشت جو نہیں کی تھی۔ اسے مار دھاڑ کر بھی تو خود ہی ناراض ہو جاتی تھی، اور وہ ہر بار بہت مان سے منا بھی لیتا تھا۔ کبھی ناراض نہیں ہونے والے جب منہ پھیرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بار اس کا نمبر پھر ڈائل کیا، اس بار کال ریسیو کر لی گئی۔ فیضی، میری بات سن لو پلیز، میری بات۔ اس کے سرد آواز میں ہیلو سنتے ہی وہ سسک اٹھی تھی۔ دوسری جانب موجود فیضی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، اگلے ہی لمحے لب بیچ کر موبائل کی جانب دیکھا۔ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں حریم، زیر لب کہتا وہ سیل ہی آف کر چکا تھا۔ اگلی جانب سے ٹو ٹو کی آواز سنتے اس کی آنسوں میں مزید روانی آئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے تو گھٹنوں میں سر رکھے بری طرح سسک اٹھی۔ یہی سب تو وہ چاہتی تھی، لیکن اب جب ایسا ہو رہا تھا تو اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بابا ہادی بابا پاس، مما پاس دو۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں کو باپ کے چہرے پر مارتا مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، جو آفس سے آنے کے بعد بے خبر سو رہا تھا۔ ساری رات وہ اسے جگائے رکھتا تھا۔ صبح آفس جانے سے پہلے بھی وہ اس کے پاس ہی رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی آج کل وہ آفس سے آنے کے بعد کچھ دیر اپنی نیند پوری کر لیتا۔ بابا کی جان، تم بھی سو جاؤ، پورے دن جاگتے رہتا ہے میرا بچہ، کبھی تو رحم کر۔ گلال بھری آنکھوں سے دیکھتے فرحان نے اسے آنکھیں دکھائیں، مگر وہاں فکر کسے تھی؟ اس کی آنکھیں دکھانے پر کھلکھلاتے ہوئے اس نے بازو پھیلائے۔ مطلب صاف تھا کہ اب اسے بیڈ پر آنا تھا۔ فرحان نے ایک ہاتھ سے اسے اٹھا کر اپنے اوپر بٹھایا۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہے بابا کا شیر؟ اس کے ہاتھوں کو باری باری چومتے اس نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ 2 مہینے پہلے انہوں نے اس کی پہلی سالگرہ منائی تھی۔ حفصہ کی حالت کی وجہ سے کوئی فنکشن ارینج نہیں ہو سکا تھا، جس کا سب سے زیادہ حفصہ کو ہی کلک تھا۔ چلنا تو وہ پہلے ہی شروع کر چکا تھا، اب توڑ توڑ کر بولتا، اپنی ساری باتیں بھی مقابل تک پہنچا دیتا تھا۔ فرحان جانتا تھا وہ عرصہ کی شکایت لے کر آیا ہوگا۔ بابا ہادی، مما ہادی بش، بابا مما بش۔ وہ اپنے آنکھوں میں موٹے موٹے اپنے ہاتھ آنکھوں پر رکھتے رونے کی آواز نکالتا اپنی زبان میں اسے بتا رہا تھا کہ عرصہ نے اسے ڈانٹا ہے۔ فرحان عرصہ کو ڈانٹے، سنا دی بابا کو اپنے اوپر ہوئی ظلم کی داستان۔ وہ اسے گھورتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ بابا مما نو گڈ، ہادی گڈ، زا گڈ، گڈا گڈ، مما نو۔ وہ جو پوری طرح اپنا چہرہ فرحان کے سینے میں چھپاتا گویا عرصہ سے چھپ گیا تھا۔ اس کی معصوم ادا پر فرحان کا کہکہا گونجا تھا۔ عرصہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ ریان کے ساتھ ریبا ہاتھ کا بھی گڈا بن گئی تھی۔ بھائی ہادی تو یہاں نہیں ہے، عرصہ تم کہیں اور ڈھونڈ لو۔ وہ دونوں بازو اس کے ننھے وجود کے گرد لپیٹ کر اس نے مسکراتے ہوئے عرصہ سے کہا تھا، مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے ہاد۔ عرصہ مسکراہٹ دبائے ان کے نزدیک آئی۔ مما ہادی نو، نو ہادی نو۔ وہ مزید چہرہ گھساتا فرحان کو جکڑے مسلسل عرصہ کو اپنے یہاں موجود نہ ہونے کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ عرصہ نے پیچھے سے اسے چھوا تو وہ زور سے کھلکھلا اٹھا۔ ڈھونڈ لیا ماما نے اپنے ہاتھ کو، وہ ہاتھ پیر چلاتا اب کھلکھلا رہا تھا۔ نیند پوری نہیں ہوتی نا آپ کی؟ فرحان کی سرخ آنکھیں دیکھتی وہ افسوس سے بولی تھی۔ ہاتھ کی فرحان سے اٹیچمنٹ جہاں اسے اطمینان بخش رہی تھی، وہاں کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا تھا۔ وہ اپنے ہر کام کے لیے فرحان کو ڈھونڈتا تھا۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، تم میرے بچے کو ڈرایا نہ کرو۔ ہاتھ کو پیار کرتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ میں آپ کو کوئی بھوت چڑیل لگتی ہوں؟ عرصہ نے کڑے تیوروں سے اسے تکتے کہا تھا۔ بھائی اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتے؟ مسکراہٹ دبا کر کہتا وہ فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم کی جانب بڑھا۔ انکار نہیں، مطلب مجھے بھوت کہا؟ پیچھے وہ غصے سے چیخی تھی۔ نہیں، ہادی کی مما چڑیل کہا ہے، اندر سے اس کی مسکراتی آواز آئی۔ جا رہی ہوں میں، آ جانا دونوں باپ بیٹے ڈنر کے لیے۔ ہاتھ کو آنکھیں دکھا کر کارٹ میں ڈالتی وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جانتی تھی ہاتھ کے 2 دفعہ آواز دینے پر ہی فرحان سرحد سے باہر آ جاتا۔ حفصہ، پھر آپ نے یہ ختم نہیں کیا؟ ریان نے پلیٹ جوں کی تو اس کے سامنے پڑی دیکھ کر سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر وہ تھٹکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ پر ہاتھ رکھے واش بیسن کی جانب بھاگی تھی۔ ریان بھی اس کے پیچھے ہی کیا تھا۔ آج صبح سے الٹیاں کر کر کے ہلکان ہو رہی تھی۔ حفصہ، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی کمر سہلاتا وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ 2 دن سے لگاتار وہ اسے چیک اپ کے لیے لے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق سب نارمل تھا، لیکن اس کی وامٹنگ
کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب بھی وہ نڈھال سی باہر آئی تھی۔ ریان میں نہیں کھا سکتی، وہ دھیمی آواز میں کہتی اس کے شانے پر سر ٹکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسپتال چلتے ہیں افصاح کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چادر اس کے وجود کے گرد ٹھیک طرح سے پھیلاتے اسے ساتھ لگایا۔ میں ٹھیک ہوں ریان، یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ابھی کھانے کا دل نہیں کر رہا بس۔ کوئی بات نہیں بھائی، آپ حفصہ کو کمرے میں لے جائیں، کچھ دیر بعد کچھ کھلا دیجیے گا اسے، ابھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تو۔ فرحان کی بات پر اس کی حالت کے پیش نظر ریان نے بھی اس بات پہ گردن ہلائی۔ ہاں بھیا، بھابھی کو کمرے میں لے جائیں۔ فیضی نے بھی فرحان کی بات کی تائید کی۔ اسے سہارا دے کر کمرے تک لانے کے بعد نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ پیروں کو اوپر کرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ حفصہ یہ جوس پی لیں، بس اس طرح نہیں چھوڑ سکتا نا۔ کچھ دیر میں عرصہ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے کمرے میں آئی تھی۔ ریحان خاموشی سے حفصہ پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ اس کی حالت اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ عرصہ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آنکھوں میں آنسو لیے وہ عرصہ کی جانب دیکھتی بولی تھی۔ وہ کسی کو کچھ سمجھا بھی نہیں پا رہی تھی اپنی کیفیت سے متعلق۔ افسر رونا بند کرے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے بتائے نا میری جان، ہم چلتے ہیں ہاسپٹل۔ اس کے رونے پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ عرصہ جوس کا گلاس ریحان کو تھماتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آپ میرے پاس رہیں پلیز۔ وہ اس کے ہاتھوں پر سرکتی نم لہجے میں بولی تھی۔ میں آپ کے پاس ہی تو ہوں میری جان۔ گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اس نے پینے کا اشارہ کیا۔ چند گھونٹ بھر کر اس کے نفی میں گردن ہلانے پر ریان نے گلاس پرے کیا۔ چلے آ جائیں، سو جائیں، آپ کچھ دیر آرام کریں گی تو اچھا محسوس ہوگا۔ نرمی سے اسے خود سے لگاتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کہا، آپ یہیں کہیں نہیں جائیے گا مجھے چھوڑ کر، میرے پاس رہیں بس، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا ہے، بے فکر ہو کر سو جائیں، کہیں نہیں جا رہا میں۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کی باتوں سے وہ صحیح معنوں میں ڈر گیا تھا۔ فرحان بھائی اپنی فائلز یہیں چھوڑ گئے ہیں، حفصہ بھابھی کی فائلز ہیں شاید۔ برتن دھو کر اسٹینڈ میں سجاتے فیضی کی نظر لاؤنج کے ٹیبل پر رکھی فائلز پہ پڑی تو اس نے فرحان کی توجہ اس جانب کروائی۔ عام طور پر ریان فائلز بہت سنبھال کر رکھتا تھا، آج شاید حفصہ کی حالت کی وجہ سے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس کا دھیان اس جانب نہیں کیا تھا۔ میں دے آتی ہوں۔ فرحان کو ہاتھ کے فیڈر کے ساتھ چائے کا کپ تھماتی اس نے فائلز اٹھائی۔ وہ حفصہ کی تمام فائلز اور رپورٹس تھیں۔ نہیں، انہیں ابھی ڈسٹرب نہیں کرو، حفصہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کر رہی ہوگی وہ۔ یہ مجھے دے دو، صبح بھائی کے حوالے کر دوں گا، سنجیدگی سے کہتے فرحان نے اس کے ہاتھوں سے وہ فائلز لیں۔ عرصہ سر ہلاتی فیضی کی مدد کے لیے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہاتھ کو اپنی گود میں بٹھا کر فیڈر پلانے کے بعد اس کی پیشانی چوم کر اسے عرصہ کے حوالے کرتا وہ فائلز ہاتھوں میں لیے اسٹڈی کی جانب بڑھا تھا۔ ریان کے آفس پورشن میں فائلز میں رکھتے اس کی سرسری سی نظر ہری رنگ کی اس فائل پر پڑی تھی۔ وہ اس فائل پر لکھا نام دیکھ کر ٹھٹکا۔ ریبہ مرتضیٰ۔ زیر لب بڑبڑاتے اس نے فائل اٹھائی۔ پیشنٹ نیم ریبہ مرتضیٰ، ایج 19 برس، انڈر آبزرویشن ڈاکٹر خالد احمد، ڈاکٹر فردوس خالد نیورولوجسٹ، نکہت بٹ، نیچے بھی اور نہ جانے کتنی ڈیٹیلز تھی۔ یہ فائل 4 مہینے پہلے رینیو ہوئی تھی۔ اس کے ڈاکٹرز میں ایک ڈاکٹر کا اضافہ ہوا تھا، مطلب کہ علاج بہت پہلے سے جاری تھا۔ ضبط سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ فائل لے کر وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جلی حرفوں میں پیشنٹ کے نام کے ساتھ درج تھا۔ اس کی بات پڑھنے کی وہ ہمت ہی نہیں جٹا پا رہا تھا۔ ہری رنگ کی وہ فائل جو پچھلے کتنے ہی مہینوں سے وہ ریحان کے ہاتھوں میں دیکھ رہا تھا، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا وہ فائل اس کے دل کی دنیا کو دہلا گئی تھی۔ صفحہ پلٹتے جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا، ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی بات ریحان ان سب سے کیسے چھپا سکتا تھا؟ نیچے دورانیہ درج تھا، 10 سال، یہ علاج 10 سالوں سے چل رہا تھا۔ تو کیا وہ سب اتنے بے فکر بے پرواہ تھے؟ اور ریحان ہر بات اس کی رائے اس کے مشورے سے کرنے والا، ریحان یہ بات 10 سالوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ اس نے کبھی ریحان سے سوال نہیں کیا کہ 6 مہینوں کے دورانیہ میں ریبہ کو لے کر کہاں جاتا تھا۔ وہ تو ڈیٹ پر جاتے تھے، ریبہ کی ڈیٹ، ریبہ کی ہر ذمہ داری ریحان نے خود لی ہوئی تھی۔ اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کبھی کون کون سی میڈیسنز دیتا تھا۔ ریبہ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ ہو جانا، اس کے ہر جذبے میں اتنی شدت کا ہونا، بہت سی نارمل باتوں پر اس کا اتنا شدید ری ایکشن، مناظر اس کی نظروں کے آگے گھوم رہے تھے۔ ریحان کو اسے بخار ہونے پر بھی تڑپ اٹھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بہن چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے عام لوگوں کی طرح نہیں لڑ سکتی۔ آنسو اس کی داڑھی میں جذب ہوئے تھے، وہ سمجھتا تھا اس نے اسے ویک بنا دیا ہے۔ اس کی بہن تو بیماری سے لڑ رہی تھی، اتنی بہادری سے لڑ رہی تھی، اسے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ مینٹلی اسٹریس میں ہے۔ بے شک وہ بیماری قابل علاج تھی، اس کا علاج ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی تکلیف میں اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی معصوم بہن اتنے عرصے سے بیماری میں مبتلا تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بھیا،
اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دینے کا حق ہمارا بھی تھا، بھیا کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ یہ اچھا نہیں کیا بھیا، وہ کرب سے زیر لب بولا تھا۔ میں خفا ہو گیا ہوں، مجھے ڈانٹا ہے، میں اتنا رویا ہوں۔ فرحان بھیا آپ لوگ بھگیمبو کو بہت ڈانٹتے ہیں، اتنا ڈانٹتے ہیں۔ اس کی معصوم باتیں اس کے سماعتوں میں گونج رہی تھیں۔ سے سوری 3 times more، اس کی خفا خفا سی آواز ابھری تھی۔ سوری بھائی کی جان، تمہارا بھائی کب محسوس ہی نہیں کر سکا اپنے بچے کی تکلیف، اکثر اس کے سر میں ہونے والی تکلیف یاد کرتے اس وقت اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ فرحان بھیا میں داجان کا گڈا ہونا آپ کا کیا ہوں؟ کتنی معصومیت سے وہ اس سے پوچھتی تھی۔ تم ریبا ہو، بھائی کی جان ہو۔ جان ہوں، اس کی جان کہنے پر وہ کتنے مان سے اس کے گلے لگی تھی۔ ریبا میری جان، آنکھوں پر انگلیاں پھیرتی اس نے اس کے لب سے اس کی خارج ہوئی۔ رات کا آخری پہر تھا جب شدید درد سے اس کی آنکھ کھلی تھی، تکلیف برداشت سے باہر ہونے لگی تھی۔ اس نے ریحان کو پکارا۔ ریحان اس کی آغوش میں بے خبر سو رہی تھی۔ ریحان بھی آنکھیں موندے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا جب حفصہ کے کرہانے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ ریحان بہت درد ہو رہا ہے، وہ درد سے دوہری ہوتی تڑپ رہی تھی۔ ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں حفصہ، آنکھیں کھلی رکھے میری جان۔ اسے نرمی سے تھام کر اس نے چیختے ہوئے فرحان کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ اس کی آواز پر فرحان کے ساتھ عرصہ اور فیضی بھی سرحد سے باہر آئے تھے۔ حفصہ کی حالت پر کسی نے فرحان کی حالت پر غور نہیں کیا۔ اس وقت تمام شکوے بھول کر فرحان گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ فیضی کو ہاتھ کا دھیان رکھنے کی ہدایت کرتے اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ریحان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود بھی وہ فرحان کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ حفصہ کچھ نہیں ہوگا، آپ بات کیوں کر رہی ہیں؟ حفصہ کو بھی ہوش ہوتے دیکھ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے سمیہ بیگم کا درد سے تڑپتا وجود آ رہا تھا۔ ابھی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا بھائی۔ عرصہ نے حفصہ کے ہاتھ سے ہلاتے اسے تسلی دی۔